الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کو میں کافی دنوں سے تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک شخص، ہر مسلمان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کے پیچھے نہ زیادہ نہ پڑو۔ اگر دوسرے غلط راستے پر جا رہے ہیں تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جہاں جہاں اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، اسلام 5 قسم کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایک عقائد، ایک عبادات، ایک معاملات، ایک معاشرت اور ایک اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہدایات عطا فرمائی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے صلاح و فلاح کا ضامن ہیں۔ اس میں ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ان 5 شعبوں میں اگر ہم اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کر لیں اور عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ ان میں سے جو پہلا شعبہ ہے عقائد کا، اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ توحید کا عقیدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، آپ کے اوپر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کا عقیدہ، اور آخرت میں اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونے کا عقیدہ۔ یہ ہیں بنیادی عقائد جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
دوسری چیز دوسرا شعبہ جو ہے وہ عبادات کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ عبادتیں فرض کی ہیں. یوں تو قرآن کریم نے ہمیں یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اور ہماری پیدائش کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہمارا مقصد زندگی یہ ہے. یہ متنبع فرما دیا گیا ہے کہ مقصد زندگی پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا نہیں، زیادہ سے زیادہ لذتیں اور مزے اڑانا نہیں، بلکہ مقصود اصلی اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے. اب جب ہمارا اصل مقصد عبادت ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ عبادت میں خرچ ہوں. جب ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا. چلو تھوڑا بہت کھانے پینے کی ضروریات کو مستثنا کر لو، لیکن سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے تھا اس مقصد زندگی کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، اور کرم یہ فرمایا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہنے کا حکم نہیں دیا، 24 گھنٹے مسجد میں حاضر رہنے کا حکم نہیں دیا، 24 گھنٹے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. بس یہ کہا کہ بھئی 5 نمازیں ہیں جو تمہارے ذمہ فرض ہیں 24 گھنٹوں میں. اگر آدمی یہ نمازیں 24 گھنٹوں میں اطمینان سے ادا کرے تو سب ملا کر پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. اتنا اللہ نے ہمیں دے دیا. اور جب یہ نمازیں فرض کی جا رہی تھی، شروع میں 50 فرض کی گئی تھی شب معراج میں کہ 50 نمازیں پڑھیں گے، اور وہ عین اللہ تعالیٰ کا حق تھا. جب ہمیں اس نے پیدا کیا عبادت کے لیے، تو اگر وہ ہم پر 50 نمازیں دن بھر میں 24 گھنٹوں میں فرق کر دیتا تو اس کا حق تھا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا اور وہ لے کر فریضہ لے کر آگے نیچے پہنچے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر کرم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کرے 24 گھنٹے میں. لہذا آپ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں کمی کر دیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تجربہ اٹھائے ہوئے تھے، بنو اسرائیل کا، کہ کس طرح نافرمانی ان کی سرشت میں پڑی ہوئی تھی اور ان کو جو حکم دیا جاتا تھا اس پر پوری طرح عمل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھئی 50 نمازیں آپ کی امت جو ہے وہ طاقت نہیں رکھے گی، لہذا آپ دوبارہ اللہ جل جلالہ کے پاس جا کر اس میں کمی کروائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمی کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ سے درخواست کی. آپ نے کمی کر دی، پھر کمی کر دی، پھر کمی کر دی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہیں تو یہ 5، میں اس پر ثواب 85 کا دوں گا. اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت 5 نمازیں بھی پتہ نہیں یہ امت پڑھ سکے گی یا نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کروا لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں. تو 5 نمازیں اس طرح ہم پر فرض ہوئیں. یعنی اصل قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے. اللہ نے اس کا دوسرا طریقہ ہمیں بتا دیا، لیکن یہ عبادت ایسی 5 نمازوں کی مقرر کر دی
جس میں سب ملا کر مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا. اتنا کرم فرمایا. اب میں مزید تفصیل میں اس کے نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح یہ 50 تھیں اور کس طرح یہ 5 ہوئیں، لیکن میں نے جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. بہرحال یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں. اب صورتحال کیا ہے کہ ان 5 نمازوں کو دین کا ستون قرار دیا گیا. دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور ایسا ستون قرار دیا گیا کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ایک تو نماز پڑھنے کا حکم، نماز کا حکم دیا گیا، لیکن سارا قرآن آپ تلاوت کر لیجئے، کہیں پر یہ لفظ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھو. ہر جگہ جو حکم ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کرنے کے کیا معنی ہے؟ قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو جماعت سے پڑھی جائے نماز، تنہا نہیں بلکہ جماعت سے مسجد میں آ کر. یہ جماعت کی نماز یعنی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرنا مردوں کے لیے یہ تقریباً واجب ہے. سنت مؤکدہ فقہائے کرام فرماتے ہیں، ذرا ہمارے لیے تھوڑی سی نرم الفاظ استعمال کیے ہیں فقہائے کرام نے کہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے. سنت مؤکدہ لیکن واجب کے قریب قریب ہے. یعنی بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا مردوں کے لیے یہ گناہ ہے. گناہ ہے، اور اس سے نماز کا فریضہ تو چاہے سر سے اتر گیا، لیکن جماعت ترک کرنے کا گناہ ہوگا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. بلکہ بعض فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا تنہا، یہ ادائے قاصر ہے. یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ناقص ادائیگی ہے. کامل ادائیگی کب ہوگی؟ جبکہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور خاص طور پر مسجد میں آ کر نماز پڑھے. تو نماز قائم کرنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے. اور اگر گھر میں پڑھے گا تو چاہے فریضہ سر سے اتر گیا، لیکن ترک جماعت کا گنہگار ہوگا. اور ایک حدیث میں اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کر کے اور لکڑیاں جمع کروں آگ لگانے کے لیے، اور پھر میں حکم دوں کہ بھائی اذان دو، اور جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کھڑی ہونے لگے، تو کسی امام کو آگے کر دوں کہ تم نماز پڑھاؤ. اور جب وہ نماز شروع کر دے امام، تو میں لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون گھر میں بیٹھا ہے، اور جو لوگ کے
جماعت کی نماز میں نہیں آ رہے اور گھر میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وہ جو میں نے لکڑیاں جمع کی تھی ان لکڑیوں کے ذریعے آگ لگاؤں اور گھر جلا دوں ان سب کے جو باوجود عاقل بالغ ہونے کے اور باوجود مرد ہونے کے بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں نہیں آ رہے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. یہ فرمایا سرکار دو عالم. تو نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کا با جماعت ادا کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ اتنی حکمت کی بات ہے، یعنی علاوہ اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو ہمیں ماننا ہی ہوگا. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں. مسجد کی جماعت میں، مسجد کے اندر جب آتے ہیں اور صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو کام کرو سلیقے سے کرو، جو کام کرو ترتیب سے کرو. یہاں ہمیں جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کہتا ہے بھئی صفیں سیدھی کر لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی اور ہر نماز سے پہلے عموماً آپ یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سیدھی کر لو کہ تمہارے ٹخنوں کے مقابلے میں ٹخنے، تمہارے کندھوں کے مقابلے میں کندھے ہونے چاہیے، اور زیادہ اپنے درمیان فاصلہ چھوڑو، مل مل کر کھڑے ہو. یہ سب ہدایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. کیوں؟ بھائی جب جمع ہوئے ہیں لوگ جو جہاں کھڑا ہے نماز پڑھ لے، لیکن صف بندی کرا دی اس طرح کے لوگ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوں تو عبادت کے اندر بھی نظم و ضبط کی تلقین فرمائی کہ آدمی نظم و ضبط کے ساتھ عبادت انجام دے. پہلا سبق تو یہی مل جاتا ہے، نظم و ضبط کا سبق. افسوس ہے کہ ہم مسلمان اس سبق کو اپنی عام زندگی میں استعمال نہیں کرتے. عام جہاں کہیں بھیڑ اکٹھی ہوئی اور اس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، اس میں جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. ابھی اگر میں یہاں پر مصافحہ کرنے لگوں اسی بات ترتیب جماعت میں جو بیٹھی ہوئی ہے اور صفیں بنی ہوئی ہے، اگر میں یہ کہوں بھائی میں سب سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھو کیا دھکا پیل ہوتی ہے، کس طرح لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا مانا کہ ہم نے دین سے یہ سبق نہیں لیا. دین نے پہلا کام ہمارا نماز کی جماعت کا جو کام ہے، پہلا کام اس میں ہمیں نظم اور ضبط سکھایا تھا، اس میں ہمیں ترتیب سکھائی تھی، اس میں اس بات کا لحاظ کیا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، جو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا رہے. لیکن جب کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو ہم یہ سب بھول جاتے ہیں. افسوس ہے کہ یہ سنت جو ہے نظم و ضبط کی سنت، یہ ان غیر مسلموں نے لے لی، کافروں نے. ہم جب کبھی جانا ہوتا ہے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی چند آدمی اکٹھے ہوئے فوراً لائن بنا لیتے ہیں. لائن بنا کر یعنی یہ خود بخود لائن بن جاتی ہے، کوئی بنواتا نہیں ہے. لیکن چونکہ گھٹی میں ان کو پلا دیا گیا ہے کہ بھئی جب بھی کبھی کوئی اکٹھا ہو، لوگ اکٹھے ہوں تو ترتیب سے
کام کریں. افسوس ہے کہ ہماری گٹی میں پلایا گیا تھا، نماز میں پلایا گیا تھا یہ اصول کہ نظم و ضبط اور ترتیب سے کام لو، لیکن ہم تو اس کو بس کہتے ہیں بھائی نماز کی حد تک ہے یہ سب میں سیدھے کرنا، اور نماز کے بعد ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں مجمع جمع کریں، جس طرح چاہیں ہلڑ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. غیر مسلموں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور وہاں پر اگر کہیں بھی جہاں چند آدمی جمع ہوتے ہیں فوراً لائن لگا لیتے ہیں. افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم میں، علماء میں، طلباء میں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں یہ نظم و ضبط باقی نہیں رہا، اور ہم بھیڑ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو بس دھکا پیل شروع ہو گئی. تو سب سے پہلا سبق میں جو حکمت بیان کر رہا تھا کہ نماز با جماعت کی پہلی حکمت یہ کہ سب کو ایک ہی صف میں ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا، اور اس میں جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف کا حقدار ہے، اور اس کے برابر میں چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، بادشاہ بھی ہے، کوئی بڑا منصب والا بھی ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک مزدور کھڑا ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ سکھایا گیا نماز با جماعت کے اندر پہلی بات کہ ترتیب قائم کرو، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے سب ایک ہو. کوئی صاحب منصب، کوئی عہدے والا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ عام انسان کی طرح کھڑا ہو، اس کا کوئی امتیاز نہ ہو. تو دوسری چیز یہ سکھا دی کہ سب مسلمان برابر ہیں، اپنے انسانی حیثیت میں سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو سب برابر کھڑے ہوں گے، یہ سکھا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز با جماعت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب ہم نماز کے اندر آتے ہیں جماعت میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہر وقت ہر نماز میں نظر آتے ہیں الحمدللہ. تو ان سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور ان کی ساتھ ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں. کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی اس کو مسئلہ درپیش ہے تو اس میں اس کی کچھ مدد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. خود مجھے اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے اس کو ذکر کر کے کم از کم اپنا دل ہلکا کر لیتا ہوں، اور اگر وہ کوئی اچھی ترکیب بتا دے تو اس ترتیب پر عمل بھی کر لیتا ہوں. تو جو اسلام چاہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو اس بھائی بھائی ہونے کا مظاہرہ مسجد میں جماعت کے اندر ہوتا ہے. ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ تیسری حکمت. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ماحول ایسا پاکیزہ بنایا ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں. اللہ کا گھر اس معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قیام پذیر ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی گھر وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا کہ یہ میرے گھر ہیں. تو اللہ جل جلالہ کی تجلیات وہاں پر وارد ہوتی ہیں.
مساجد میں اللہ جل جلالہ کا گھر ہونے کے کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اس میں نور ہوتا ہے، اس کے ماحول میں نور ہوتا ہے، اس کے ماحول میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی 5 وقت بلا ناغہ اس پاکیزہ ماحول میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے اور اس کے انوار سے سرفراز ہوگا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر بھی وہ جو کدورتیں اور ظلمتیں اور تاریکیاں اور گناہوں کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں یقیناً کمی آئی۔ اسی لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحاشی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن کب روکتی ہے؟ جبکہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھو نماز کے طریقے سے۔ تو جب نماز کے طریقے سے نماز پڑھو گے، مسجد میں آؤ گے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار درخشاں ہیں، وہاں جب 5 مرتبہ تم آتے جاتے رہو گے تو ممکن نہیں ہے کہ تمہارے دل میں ان تجلیات کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر دل میں خلوص ہے، بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، تو انشاءاللہ یہ مسجد میں آنا بذات خود تمہیں تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوں گی۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں، اور اگر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کھڑی ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ وتیرہ صرف منافقین کا تھا۔ صحابہ کرام کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ وتیرہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جماعت مسجد میں کھڑی اور گھر میں بیٹھے ہیں، تو یہ وتیرہ صرف منافقین کا تھا۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی فکر ہمارے ذمے، ہمیں ہر ایک شخص کے ذمے واجب ہے، تو اس اصلاح کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں درست کریں، باجماعت مسجد میں نماز آ کر پڑھیں، اور نماز کے طریقے سے پڑھیں۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں ایک یہ کہ باجماعت ہو، اور دوسرے یہ کہ صحیح سنت طریقے سے ہو، جس کی تفصیل بیانے کا اس وقت موقع نہیں، اللہ نے چاہا زندگی دی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ کا یہ لازمی تقاضا ہے، نماز قائم کرنے کا، اس کی اہمیت دل میں پیدا کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی حکومت تقریباً آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا پر تقریباً۔ اس میں ان کے جتنے بھی گورنر تھے مختلف صوبوں میں، ان سب کو ایک خلیفہ کا یہ حکم نامہ آپ نے لکھ کر بھیجا سارے گورنروں کو کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ گورنروں کو، جو حاکم ہیں، ان کو ان کے جو جتنے کام ان کے سپرد ہیں، حکومت کے، عوام کے فلاح و بہبود کے، ساری ریاست کے ذمہ داریاں ہیں، ان ساری ریاست کی ذمہ داریوں کو سے بھی زیادہ اہم کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تمہاری سب سے ذمہ داریوں میں سارا اہم ذمہ داری نماز کی ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیہا،
فقد حافظ دینہ، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کے اوپر کاربند رہے گا، پائیداری کے ساتھ کاربند رہے گا، تو اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ دوسرے کام اس سے زیادہ برباد ہوں گے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا اس کے دوسرے کام اس سے زیادہ برباد اور ضائع ہوں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گورنروں کو، کہ تم جو یہ سب حکومت کا کاروبار چلا رہے ہو، یہ کاروبار بعد کی بات ہے، پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر یہ کرو گے تو اور کام بھی درست ہوں گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے اور کام اور زیادہ تباہ و برباد ہوں گے۔ آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کہ جب جماعت چھوٹی، مسجد چھوٹی، جماعت چھوٹی، پھر جو کچھ ہے وہ اپنے سیاست، اپنا اقتدار رہ گیا، آگے وہ سارے کام اور زیادہ برباد ہو گئے۔ یہ فاروق اعظم کا ارشاد ہے اور گورنروں کو ہے، تو ہم اس کے زیادہ مخاطب ہیں کہ اگر ہم نماز کی حفاظت کریں گے، باجماعت نماز کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دین و دنیا کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہم اس کو ضائع کریں گے ہمارے اور کام بھی برباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے اور نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔